الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأطاعهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم۔ ملاؤ کی سرزمین کے تمام نمازی بھائیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو ایک ایسے فریضے کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ جس آدمی کی حیثیت اور قدرت اور طاقت ہو تو وہ فریضہ اسے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنے کا اس کے اوپر حق اور فریضہ ہے، اور وہ چیز فرض ہے جب اس کی آدمی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو۔ یہ وہ حج کا فریضہ ہے۔ حج ایک مقدس عبادت ہے اور عشقیہ عبادت ہے۔ آدمی کے دل میں ایک طلب پیدا ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، اللہ کے گھر کی حاضری حاصل کروں، اور حج کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس پر جو انعامات بتائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کے اوپر جو فضائل بیان کیے ہیں وہ انسان کو حاصل ہوں گے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کی سب سے پہلی وہ ہستی ہے جن سے اس دنیا کے اندر یہ حج کا مقدس سفر اور اس کا سلسلہ جاری اور شروع ہوا۔ تفسیر کی روایت سے بات ثابت ہے کہ ہندوستان سے مکۃ المکرمہ کا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کی رہنمائی میں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی اور اللہ کے گھر کی بنیادیں قائم کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اللہ کے گھر کا طواف وغیرہ کیا، اور اس کے بعد ہندوستان سے مسلسل تقریباً تفسیری روایت سے بات ثابت ہے کہ 300 مرتبہ حج کا سفر کیا اور 700 مرتبہ عمرے کا سفر کیا۔ اس کے بعد آگے ایک دور آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آتا ہے جس کے اندر کعبۃ اللہ کی جو بنیادیں اور فاؤنڈیشن ہے وہ چھپ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ وہ پھر سے ان کی بنیادوں کو قائم کریں اور جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ایک جو ہے واپس ایک شروعات کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور جب وہ کعبۃ اللہ مکمل ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کا حکم جو قرآن میں ہے وہ آتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا کہ لوگ میرے گھر کے اوپر آوے اور میرے گھر کا حج کرے، پیدل آوے
اور جو ہے دبلے پتلے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آئے اور دور دراز کے راستوں سے آ کر جو ہے اللہ کے گھر کا حج کرے. اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے کہ باری تعالیٰ میں آواز لگاؤں گا تو میری آواز تو کہاں تک جائے گی؟ اگر آدمی ساؤنڈ سسٹم کا استعمال کرے، مائک کا استعمال کرے تو بھی اس کی ایک محدود رینج ہے، وہی تک آواز جائے گی، تو میری ندا اور میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آئی کہ ابراہیم آپ کا کام ہے آواز لگانا اور ہمارا کام ہے اس آواز کو دنیا کے خطے تک پہنچانا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر وہ آواز لگائے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. لوگوں کو کہا گیا کہ لوگوں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے حج کے لیے سفر کرو. چنانچہ لکھا ہے یہ بات کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آواز لگائی تو دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، انسان سے لے کر چرند اور پرند تک، تمام تک اللہ تعالیٰ نے آواز کو پہنچا دیا اور تمام نے یہ سنا. اور یہاں تک لکھا ہے کتاب میں کہ جس نے جتنی مرتبہ اس پر لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ وہ دنیا میں گھر کا حج کرے گا اللہ کے. جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا ہے تو وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا ہے تو 2 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے اس سے زیادہ کرا ہے تو اس سے زیادہ. بلکہ لکھا ہے کہ جو بچے ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حج نصیب کیا. اور جو بھی باپوں کی پیٹھ میں تھے، یعنی ابھی ان کا پیدا ہونے کا کوئی سچویشن اور نقشہ نہیں تھا، انہوں نے بھی لبیک کہا ہے تو اللہ نے ان کو بھی حج نصیب کیا ہے. تو حج ایک امپورٹڈ عبادت ہے اور عشقیہ عبادت ہے. اسی لیے آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی عسرت اور تنگی کے باوجود اور اپنی غریبی کے باوجود کثرت کے ساتھ اللہ کے گھر کا حج کیا کرتے تھے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 55 یعنی 55 مرتبہ حج کیا ہے. اور جیسے میں نے ابھی بتلایا حضرت آدم علیہ السلام نے 300 مرتبہ حج کیا ہے. اور کیا کیا فضیلتیں ہیں، بڑی ڈیٹیل ہے، اور حج کے باب کے اندر بڑے زبردست مسائل ہے، اور حج کے باب کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، الحج قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کا حج کرے جو آدمی حج کے سفر کی طاقت رکھتا ہو اور قدرت رکھتا ہو. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو آدمی طاقت رکھنے کے باوجود ناشکری کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری نعمتیں دی ہے، مالدار بنایا ہے، صحت اور تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، ہیلتھ اچھی دی ہے، اور ہر اسباب اس کے پاس موجود ہے حج کرنے کے، اس کے بعد بھی وہ حج نہ کرے تو ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے بے نیاز ہے. اور حدیث شریف میں یہ وعید بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی حج کی طاقت رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہو گیا ہو، اس کے بعد بھی اگر وہ حج کے لیے نہیں جاتا، اس کا پروسیس نہیں کرتا ہے، چاہے وہ حج کمیٹی کا فارم بھرنا ہو، اور ہر سال فارم بھرنے کے باوجود بھی اس کا حج کمیٹی کے اندر نام نہیں کھلتا ہے، اس کے نام کا رکاں اور چٹھی نہیں نکلتی ہے، اتنا بھی وہ پروسیس نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں بات بتلائی کہ جو آدمی حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہو گیا ہو، اس کے باوجود حج نہ کرے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اب ہم سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں اتنی قدرت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ ہم حج کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد حج کے لیے اپنے پیسوں کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم سے بڑا بدنصیب اور محروم کون ہو سکتا ہے. انوار مناسک میں حضرت مفتی شبیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے لکھا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، جو آدمی مکۃ المکرمہ سے عرفات تک سواری پر سوار ہو کر حج کے لیے جاتا ہے، وہ 15-20 کلومیٹر کی گیپ ہے مکہ سے عرفات کے میدان کی، تو وہاں تک اگر سواری سے جاتا ہے تو سواری کے ہر قدم پر اس کو 70 نیکی ملتی ہے، یعنی 70 نیکی عمل ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مکہ سے عرفات کے میدان تک پیدل چلتا ہے، جیسے لاکھوں کا مجمع پیدل چلتا ہے، تو پیدل چلنے پر ہر قدم کے اوپر اس کو 700 نیکیاں ملتی ہے، اور حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، تو اس کے اندر ضرب دیا جائے گا تو کتنی ہو جائے گی؟ ہر قدم پر اس کو 7 لاکھ نیکیاں ملے گی۔ اور دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جو ہے پیدل پہ یعنی مسلسل یعنی لگاتار حج اور عمرہ کیا کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تمہاری غریبی دور کر دے گا، تم کو کروڑ پتی بنا دے گا، اور بری موت سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ کتنی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے متعلق یہ فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں کرتا، کسی سے کوئی بد کلامی نہیں کرتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، اور بالکل اپنے آپ کو فحش چیزوں سے اور گناہوں سے بچا کر اللہ کی صرف نیکی کام کر کے آتا ہے، تو وہ حج اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آدمی بالکل فلٹر ہو کے آ جاتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ حج تو جو ہے کمزوروں کا جہاد ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی 50 طواف کرے، چاہے وہ عمرے میں گیا ہو تب کرے یا حج میں گیا ہو تب کرے، 50 طواف کرے تو اس پر یہ فضیلت 50 طواف کرنے والے کو ملتی ہے کہ وہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی فضیلت۔ اب ہم سوچے کہ اگر اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، آج حج کمیٹی کے اندر ایک آدمی کا جو کوٹے میں پیسہ ہوتا ہے وہ 3,25,000 روپے کے قریب ہوتا ہے، اب اس کے ساتھ اس کا خرچہ وہاں رہنے سہنے کا خرچ تو 25-30,000 روپے، 50,000 روپے، تو 3.25 لاکھ روپے ایک آدمی کے پاس موجود ہے، اور اس کے اوپر کوئی قرضہ اور دیوا نہیں ہے، اور وہ جو 35-40 دن کا آنے جانے کا جو خرچہ ہے، اور اتنے دن جو مکہ میں مدینہ میں رہے گا، اور یہاں اس کے جو گھر والوں کا اتنے دن کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی آدمی کے پاس موجود ہے، تو اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس اپنے پاس رہنے کا مکان ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس ایک ایکسٹرا پلاٹ ہے یا ایکسٹرا مکان ہے، یا کسی زمین میں اس نے پارٹنرشپ کر کے رکھی ہے، یا اتنا کیش پیسہ ہے، یا اتنے پیسوں کا اس کے پاس سونا ہے، تو اس آدمی پر حج فرض ہو گئی۔ پھر وہ آدمی دنیا کا سوچتا رہے کہ ابھی تو میرے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، ابھی تو میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی تو میرے بچوں کے لیے مجھے 2 مال کا مکان بنانا ہے، ابھی تو 2-4 گاڑیاں خریدنی ہے، اور مجھے ابھی زمین میں پیسہ انویسٹ کر کے مجھے اور لاکھوں پتی بننا ہے۔ یہ سب چیزیں فضول ہے۔ تو مالدار بن گیا، تیرے اوپر حج فرض ہو گیا، تو تو جلدی سے جلدی حج کرنے کی فکر کر۔ ایک ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی کیا ہے کہ ماں باپ نے حج نہیں کیا ہوتا ہے، بیٹے کا اللہ نے ہاتھ پکڑا اور کاروبار میں آگے بڑھا دیا اور مالدار بن گیا، کروڑ پتی بن گیا، تو وہ سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ نے حج نہیں پڑھی، میں حج کو جاؤں۔ تو بھائی یہ حج کرنا یہ ایک ایسی عبادت ہے جو آدمی کی اپنی حیثیت اور قدرت سے تعلق رکھتی ہے۔ تمہارے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ حج فرض ہو اور وہ حج کر سکے، تو ان کی مقدر اور نصیب کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی کے اندر مالدار بنا دیا، تو تم پر حج فرض ہے تو تم کو حج کرنا ہی پڑے گا، چاہے تمہارے ماں باپ نے اب تک حج نہیں کیا ہے۔ یہ غلط فہمی اپنے اندر سے دور کرے، کیونکہ یہ جہالت ہے کہ مر ماں باپ پڑھی انہیں چاہیے لگی نہیں نہ جائے مرتی کہتی جو ہے۔ تو ایسا ہوتا
نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اللہ نے بہت مال دیا ہو اور اس پر حج فرض ہو گیا ہو اور وہ اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی فری میں حج کروائے کہ میں اپنے ماں باپ کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا، میرا بھی فریضہ ادا کروں گا اور اپنے ماں باپ کو بھی حج کراؤں گا، چاہے ان پر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی حج کروائے تو ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ نے حج نہیں کیا تو تم بھی مت کرو۔ یہ گناہ ہے کہ ہم پر حج فرض ہو گیا اور اس کے باوجود ہم حج کو نہ جائے۔ اس لیے جو لوگ حج میں جا رہے ہیں ان کو دیکھیں اور اس کے ساتھ اپنے اندر ریئلائز کریں کہ میرے پاس بھی اتنا پیسہ موجود ہے تو مجھے بھی تو حج پر جانا چاہیے اور مجھ پر بھی حج فرض ہوا ہے کہ نہیں۔ وہ آدمی خود اپنی اپنی کنڈیشن کے حساب سے سوچے، اور اگر حج فرض ہو جاتا ہے تو آج ہی کے دن یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ آج ہی سے اپنے دل کے اندر جو ہے یہ طلب پیدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ 2026 میں اللہ ہمیں بھی حج نصیب کر دے۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ اور کعبۃ اللہ کا حج کرنا اور اللہ کے گھر کا دیدار کرنا، اللہ کے گھر کو حاضری دینا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب وہاں جاتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ میں کتنا بعد میں یہاں پہنچا ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی عمرے میں جاتا ہے تو عمرے میں جانے میں آج کل جو ہے لوگوں کے 1.5-2 لاکھ روپے ایک آدمی پر خرچ ہو جاتے ہیں، اور جو ہے لین دین کا ہمارے یہاں جو رواج ہے، رسم و رواج چلتے ہیں کہ آدمی کا خرچہ جو عمرے میں ہوتا ہے اس سے زیادہ تو یہاں آ کر لوگوں کو دینے کا لینے کا اس میں ہو جاتا ہے۔ ان رسم و رواج کو ختم کرو۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو حج پر جانا چاہتے ہیں، عمرے پر جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اسی سوچ کی وجہ سے نہیں جاتے کہ میں عمرے میں جاؤں گا، حج کو جاؤں گا تو 1.5-2 لاکھ روپے تو مجھے اس کے لیے چاہیے کہ جو یہاں آ کر لوگوں کو مجھے دینا ہے، تھالیاں دینی ہے، پرس دینے ہیں، نہ جانے کیا کیا دینا ہے۔ لیکن یہ سب فضول رسم و رواج ہے، اس سے باہر نکل جاؤ۔ لوگ ہمیں کوئی تانا دے اس کی پرواہ نہ کرو، ہمارے پاس اپنی کیپیسٹی حج کرنے کی ہے تو ہم حج کو جائیں۔ ہم اپنے اللہ والوں کے اور بزرگان دین کے قصے سنیں کہ وہ کیسے کیسے حج میں جاتے تھے۔ ہمارے حضرت مفتی ابراہیم صاحب آچھودی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو موقع دیا حج پڑھنے کے لیے جانے کا تو ہم کو پتا ہے کہ جس دن حج میں جانا ہے اس دن تو دوپہر میں سبق پڑھا رہے تھے مشکات شریف کا، اور آدھے مدرسے کو پتا نہیں کہ بھئی اللہ والے اور یہ مولانا اور یہ مفتی صاحب ابھی حج میں جانے والے۔ ویمل کا تھیلا لیا، 2-3 جوڑی کپڑے رکھے، 2-4 کتابیں رکھی اور لے کے چل دیے۔ دیکھو، اور ہمارے یہاں آدمی حج کو جاتا ہے تو راتوں کو وہ ملنے جانے کا جو ایک رواج پڑا ہوا ہے تو وہ حاجی بیچارہ 1-2 بجے تک تو نیورا نہیں رہتا ہے، تھک کے چور ہو جاتا ہے، بدن ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ مردوں کو جو چاہیے کہ مسجدوں میں ملاقات کر کے دعا کی درخواست کر دے، اور رات کو 1-2 بجے تک وہ بندہ بیٹھے گا، وہ پھر کیا فجر پڑھ پائے گا؟ اس کے ساتھ کتنے لوگوں کی فجر جائے گی؟ تو یہ ٹولے بنا بنا کے ملاقاتوں میں جانا، اس کا رواج بنانا کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں کہیں بھی آدمی مل جائے ہم دعا کی درخواست کر دے، اس لیے کہ جو حج میں جاتا ہو، عمرے میں جاتا ہو، اس سے دعا کی درخواست کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت ملی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرے کی، تو خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ لا تنسانا فی دعائی کی آخری، اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے مت بھولنا، یعنی یاد رکھنا۔ تو ہم بھی دعاؤں کی درخواست کر سکتے تو ہم بھی دعاؤں کی درخواست کریں اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی آئندہ سال، میں سنوں گا کہ میرے بیان کے بعد 2026 کے اندر ہمارے ملاؤں کے اندر جتنے بھی ایسے ساتھی ہیں اور جتنے بھی اتنے حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ سال 2026 میں حج کمیٹی سے اپنا فارم ضرور بھریں گے انشاءاللہ۔ عمرے کی فکر مت کرو۔ بہت سے لوگ عمرہ کر کے نمٹا دیتے ہیں کہ آپ لوگ عمرہ کرے تھئی جو اللہ نو گھر جوئی لیدو ہم نہیں۔ عمرہ کرنا سنت ہے، وہ تو آدمی حج میں جائے گا تو بھی وہاں تو عمرہ ہو جائے گا۔ حج کے بعد بھی عمرے ہوتے ہیں، حج سے پہلے بھی عمرے ہوتے ہیں کہ بھئی اوڑے سستا میں پتی جائے، 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ میں پتی جائے، نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے
जैसे मैंने अभी बताया कि एक आदमी के 3.25 लाख रुपए, तो आदमी के पास 8 लाख रुपए होता है, उसके ऊपर हज फर्ज हो गया, अपनी बीवी को साथ में लेकर जाना है तो। वरना एक आदमी के ऊपर खुद ही फर्ज होता है, और बीवी के पास इतना सोना चांदी है तो उसके ऊपर भी हज फर्ज हो जाता है। तो हम लोग फिक्र करेंगे कि इंशाअल्लाह हम लोग हज में जरूर जाएंगे, इंशाअल्लाह जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ आगे कुर्बानी का मौका आ रहा है, तो उसको भी याद रखें कि भाई कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो जिस आदमी के पास अभी के ज़माने में 612 ग्राम चांदी का जो निसाब है, जिसमें 60,000 रुपये बनते हैं, तो जिस आदमी पर कर्जा न हो और अपनी ज़रूरत से एक्स्ट्रा जिसके पास 60,000 रुपये की शक्ल में सोना चांदी हो, कैश पैसा हो, अलग से मकान हो, अलग से प्लॉट हो, अलग से ज़मीन हो, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो आप सब ये तय करो कि इंशाल्लाह हम जो है हर साल तो कुर्बानी करते ही है, इस साल भी इंशाल्लाह फिक्र के साथ कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। औरतों पर भी अगर इतना सोना चांदी होता है तो उनकी तरफ से भी कुर्बानी है। बहुत सी मर्तबा ये सुना गया है कि बहुत से इलाकों में ऐसा होता है कि हर साल एक जानवर लाते हैं, जैसे एक बकरा लाते हैं, और इस साल घर के किसी एक आदमी के नाम से वो कुर्बानी कर देते हैं, फिर दूसरे साल दूसरा बकरा लाते हैं, तो फिर कहते हैं गया वर्ष આપણે એમના નોમનું કરેલું ને, તો હવે આ વર્ષે આપણે એમના નોમનું कर दो। तो यूं पूरे घर की तरफ से खाली एक ही जानवर और एक ही बकरा लाके कुर्बानी करना ये नहीं है। जितने भी बालिग मर्द और औरतें घर में हैं और उनके पास 60,000 के बराबर कैश पैसा, सोना चांदी या अलग से प्लॉट मकान जो भी है, तो दर साल उसके ऊपर क्या होगी, कुर्बानी वाजिब होगी। उसके ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी पर कर्जा है और कर्जा माइनस करने के बाद भी ये 60,000 का निसाब बाकी रहता है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो फिर हम डिटेल करें कि भाई मेरे घर के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो 60,000 रुपये तक के मालिक बनते हैं, उन तमाम की तरफ से हमें कुर्बानी करनी है। कैसे जानवर की कुर्बानी करेंगे, कैसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, उसमें कौन कौन से ऐब नहीं होने चाहिए तो वो जानवर चलेगा, कौन सा ऐब होगा तो वो जानवर कुर्बानी में नहीं चलेगा, इसके मुतालिक में इंशाल्लाह आइंदा जुमा से पहले एक पोस्टर हम लोगों ने बनाया है हलोल में, उलमाए किराम ने, मैं यहाँ भेजूंगा। उस पर तफसील के तहत इंशाल्लाह मौलाना बात करेंगे इंशाल्लाह। आप तमाम लोग जो हैं उसको पढ़ें, तकसीम करें और आपस में मशवरा करके फिर इंशाल्लाह कुर्बानी का निज़ाम बनाएं। कुर्बानी पर बड़ी फजीलत है। कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले अल्लाह एक नेकी अता फरमाते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस पर कुर्बानी वाजिब हो, मल्लम युदा है, और उसके बाद भी वो कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना है। वार्निंग दे दी कि भाई एवा मोहननी આપણે ઈદગાહની નજીક આવીને નમાઝ પढ़વાની कोई जरूर नहीं, ऐसा फरमाया अल्लाह के नबी ने। इसलिए कुर्बानी की भी फिक्र करें। और एक मसला में नमाज के मुतालिक सुना था, वो याद रखें। हमारे यहाँ आम तौर पर लोग नमाज के मौके पर जब नमाज के लिए हाथ उठाते हैं, तो बहुत से लोगों का हाथ उठाने का जो तरीका है वो कोई यूं उठाता है, कोई यूं उठाता है। तो ये पूरी नमाज के अंदर जो हमारा जिस्म है उसमें बहुत से अंग ऐसे हैं जो हर वक्त किबले की तरफ रहते हैं। जैसे हमारी पैरों की उंगलियां, तो उसको भी देखे कि हमारे पैरों की ये पैर जो है वो किबले की तरफ यूं सीधे हो। बहुत से लोगों की ये पैर यूं टेढ़े मेढ़े होते हैं, यूं सीधे रखे। इसी तरह ये दोनों हथेलियां ऐसी है जो पूरी नमाज में सिर्फ एक मर्तबा किबले की तरफ उसको रखने का मौका मिलता है, जैसे ये। तो हम लोग जब नमाज के लिए हाथ उठाए तो इसका ख्याल रखिए कि हमारी हाथों की ये जो हथेलियां हैं वो भी किबले की तरफ रहे। और जब हम नमाज के लिए हाथ उठाए तो ये है हाथ उठाकर बांधना, ये सुन्नत है। लेकिन जुबान से तकबीर तहरीमा यानी इतना जोर से अल्लाह अकबर बोलना कि खुद हमारे कान सुन सके, ये फर्ज है। अब खाली कोई आदमी इतना करेगा तो उसकी नमाज शुरू हुई नहीं। अल्लाह अकबर ये हाथ उठाने के साथ इसको बोलना है, तो इसका खास ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी एक बात कि अल्लाह ताला जब भी आपको हज पर ले जाए, उम्रे में ले जाए,
या हमारे जितने भी इस साल हाजी हज के लिए पहुंचे हैं और जितने भी लोग उम्रे के लिए जाते रहते हैं, उन तमाम के सामने ये मसला बयान करना है कि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर और मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जब लोगों को देखते हैं कि नमाज खड़ी हो जाती है हरम में, और उसके बाद लोग जब अपनी होटलों से निकलते हैं तो वहीं बाहर, होटल के बाहर, इसी तरह रोड के ऊपर, सड़क पर, डिवाइडर पर और दुकानों के बाहर वहाँ के मकामी लोग अपना मुसल्ला बिछाकर नमाज स्टार्ट करते हैं, हम उनके साथ अपनी नमाज का कॉल न बांधे। वो हम्बली मसलक के मुताबिक अमल करते हैं, तो उनके मसलक के मुताबिक ऐसा है कि जहाँ तक इमाम की आवाज़ जाती हो वहाँ तक आदमी इमाम की पैरवी कर सकता है, और हम हनफी मसलक के मुताबिक अमल करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जहाँ तक सफ़े बंदी है वहाँ तक हमें जाना पड़ेगा, और वहाँ जाते जाते अगर नमाज की 1-2 रकातें चली भी जाए तो भी जो है यहाँ दुकानों के बाहर, होटलों के बाहर हमें जो है रकात बांधनी नहीं है, बन के सहन तक पहुँच जाए और वहाँ पहुँचकर जो है रकात बांधकर अपनी नमाज पढ़े, वरना हमारी नमाज दुरुस्त होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। लोग इससे बहुत गफलत बरतते हैं और अपनी नमाजों को ख़राब करते हैं, तो उसका भी ध्यान रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कही सुनी बात पर हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।